تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم عہد قدیم میں سے دوسرے سیموئیل کی کتاب اس کے 12ویں باب کا مطالعہ پیش کریں گے۔ ہم نے پچھلی قسط کو 11ویں باب پر ختم کیا تھا، جس میں ہم نے داؤد کے گناہ کے متعلق پڑھا کہ اس نے زنا کیا، اور کیونکہ یہ خدا کی کتاب ہے اس میں انبیاء کے کرداروں کو بڑھائے بغیر ان کے گناہ قلم بند کیے گئے، پر اس نے ہمیں ان کی کمیاں ظاہر کی تاکہ یہ عیاں کرے کہ انسان کمزور ہے اور کاملیت صرف خدا کو زیبا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح کامل اور گناہ سے پاک ہے، اور آج خدا ان کے فضل سے ہم مل کر 12ویں باب کا مطالعہ شروع کریں گے، اور ہم داؤد کے اس بڑے گناہ کے نتائج کو دیکھیں گے کہ خدا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پروگرام کے آغاز میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر معین خوش آمدید۔ بہت شکریہ بھائی۔ ڈاکٹر اسامہ خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی معین، جیسا کہ خدا کو داؤد کے گناہ کے خلاف کھڑا ہونا پڑا، خدا داؤد کے گناہ کو کیسے دیکھتا ہے؟ اس نے اس کے گناہ کے متعلق کیا کیا؟ بائبل میں لکھا ہے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہوا، اور خدا کے متعلق لکھا ہے کہ تیری آنکھ اتنی پاک ہے کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں، وہ داؤد سے پیار کرتا ہے، پر وہ داؤد کے گناہ سے بہت نفرت کرتا ہے، اس لیے خدا اس باب میں اس سے نمٹا اور ناتن نبی کو اس کے پاس بھیجا۔ اور ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، میں نے اس کا عنوان چنا ہے، جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، اور خدا نے اپنی مہربانی میں داؤد کے گناہوں کو عیاں کیا، اور اس نے ناتن کے ذریعے سے داؤد سے بات کی کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا۔ یہ خدا کا داؤد کے گناہ پر رد عمل ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم داؤد کی زندگی سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایماندار گناہ میں گر تو سکتا ہے لیکن گناہ میں مر نہیں سکتا۔ اور ایماندار اور گناہ گار میں یہی فرق ہے۔ گناہ گار گناہ میں زندگی گزارتا ہے، اور اگر اسے ہٹایا جائے تو وہ تھکن محسوس کرتا ہے، پر ایماندار گرتا ہے پر پھر کھڑا ہوتا ہے، اور ان دونوں میں گناہ فرق گار ہے۔ کے لیے گناہ کرنا عام ہے، پر ایماندار کے لیے یہ نادر ہے۔ اگر کوئی گناہ کرے، صحیح۔ بائبل نے پہلے یوحنا کے خط میں اس کو واضح کیا ہے۔ ڈاکٹر اسامہ، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، پر بونے اور کاٹنے کے متعلق بتائیں، کیا ہر مرتبہ اتنا ہی کاٹنا ہوگا جتنا بوتے ہیں، یا اس کے مزید کوئی پوشیدہ معنی ہے کہ ہم داؤد کی زندگی میں اس گناہ کے نتائج کو دیکھیں گے؟ بائبل کے اصول واضح ہیں، قدرت ہمیں سکھاتی ہے، خدا کا کلام سکھاتا ہے، اور ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ایک ایماندار یا گناہ گار کچھ بوتا ہے تو وہ ویسا ہی نتیجہ کاٹے گا۔ میرا مطلب ہے، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے، اس میں یہ نہیں لکھا کہ ایماندار جو کچھ بوتا ہے یا گناہ گار جو کچھ بوتا ہے یا ان پڑھ بوتا ہے یا پڑھا لکھا بوتا ہے، جو کچھ آدمی بوتا ہے، کوئی بھی آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ پر ایماندار کے اعتبار سے ہمیں دو اہم چیزوں کے درمیان تفریق کرنی چاہیے۔ گناہ کی مزدوری، گناہ کا نتیجہ، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور سب گناہ، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مزدوری موت ہی ہے۔ ہم نے پچھلی قسط میں اس بات کو سمجھا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ اچھے کام برے کام کو مٹا دیتے ہیں، کیونکہ گناہ براہ راست خدا کے خلاف کیا جاتا ہے جو لامحدود ہے۔ تو داؤد کے گناہ صحیح۔ کی یا کسی کے بھی گناہ کی مزدوری موت ہی ہے۔
پرانے عہد نامہ میں خداوند قربانی کے خون کو دکھاتا ہے، یہ مانتے ہوئے کہ یہ مسیح کے خون کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا بنی عالم سے پیشتر تھا، سوا اگر داؤد نے گناہ کیا تو اس عورت نے بھی گناہ کیا جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی، اور کتاب کے مطابق فریسیوں کو ان کو شریک کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ بالکل درست تھا۔ ایسی عورت کو سنسار کرنا چاہیے، مگر ہم نے دیکھا کہ خداوند نے اس کو معاف کیا جیسے اس نے داؤد کو معاف کیا، اور اس کی صرف ایک ہی قیمت تھی، یعنی خداوند یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہوا۔ یہ گناہ کی مزدوری کے حوالہ سے ہے، پر گناہ کے فضل کاٹنے کی بات کریں تو حالانکہ داؤد کو اس کے گناہوں کی معافی ملی، اور ایسے وہ معافی براہ راست بغیر کسی اچھے عمل یا کسی چیز کے بغیر حاصل ہوئی۔ ناتن نے داؤد سے کہا، خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں، پر فصل کاٹنے کا کیا؟ وہ اس کے بعد ایک بڑی فصل کاٹے گا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امون نے وہی گناہ کیا جو داؤد نے بیت سبا کے ساتھ کیا تھا۔ ہم نے خون کرنا، زنا کاری دیکھی، اور داؤد کے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوئی۔ مطلب کہ ایماندار اور گناہ گاروں پر لاگو ہونے والے واضح اور مستقل اصول موجود ہیں۔ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹے گا، اور یہ گناہوں کی مزدوری نہیں بلکہ فصل کی اور کٹائی ہمیشہ بوائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی میں 12ویں باب کی چند آیات کی تلاوت کروں گا، پھر ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا، اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑھی تھی۔ وہ اس کے نوالے میں سے کھاتی اور اس کے پیالے سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خدا ان کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے، سو اس شخص کو اس بھیڑ کا 4 گنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا، وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا، سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا، اس لیے بھی وہ لڑکا جو تجھ سے پیدا ہوگا وہ مر جائے گا۔ اور ناتن اپنے گھر چلا گیا۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ کس کا سوال ہے؟ جی سوال کیجیے۔
जी। हम जानते हैं कि इस्तिस्ना के 17वें बाब में खुदावन ने अपनी कौम पर हुकूमत करने वाले बादशाह को हुक्म दिया कि वो अपने लिए ना ज्यादा घोड़े रखे और ना ज्यादा बीवियां। पर यहाँ 8वीं आयत में खुदावन ने उसे कहा, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दें। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है जबकि उसने हुक्म दिया था कि बादशाह अपने लिए बहुत बीवियां ना रखे। अच्छा सवाल है भाई, क्या कहेंगे आप? खुदा ने अपनी मेहरबानी और दाऊद को बादशाह के तौर पर अपनी मोहब्बत में उसे ना सिर्फ बीवियां दी, बल्कि लफ्ज पर गौर करें कि तेरे आका का घर और तेरे आका की बीवियां, मतलब कि बादशाह की तमाम तर जायदाद बादशाह की हैसियत से दाऊद को दी गई। और ख़ासकर मशरकी ममालिक में मैं कहूँगा ये एक रवाज था कि बादशाह की वफ़ात के बाद बादशाह का महल और उसमें मौजूद सब कुछ अगले बादशाह को मुंतकिल हो जाएगा, जिसमें उसका लौंडियां हरम और नौकर भी शामिल हैं। सब कुछ हरम औरतों के लिए मखसूस था। वो बादशाह की मलकियत था और जायदाद के तौर पर वो अगले बादशाह को मुंतकिल हो जाता है। और यहाँ पे ये नहीं लिखा कि दाऊद ने साउल की बीवियों में से किसी से शादी की थी। बाइबल में इसका जिक्र नहीं और ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस दाऊद बादशाह होने की हैसियत से साउल की सब चीजें उसे दे दी गई थीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इस बात का निशान था कि एक बादशाह चला गया और आने वाला बादशाह पिछले बादशाह का तमाम सामान सारी ले लेगा, सल्तनत जिसमें उसके बिल्कुल घर भी का नहीं। सामान, नौकर, लौंडियां सब शामिल हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि उसने उन सब से शादी ऐसी की। किसी बात का जिक्र नहीं, ना ही साउल की किसी बीवी का नाम दर्ज है जिसने दाऊद से शादी की हो। डॉक्टर उसामा नातिन ने दाऊद को जो कहानी सुनाई, उसने उसे बराह रास्त ये नहीं कहा कि उसने गुनाह किया, पर उसने उसे एक कहानी सुनाई और उसका फैसला लिया जी। और बाद में उसे दाऊद पर लागू किया। आपकी इसके बारे में क्या राय है? जब नातन दाऊद के पास गया तो वो अब तक अपने गुनाह छुपा रहा था, और खुदा का कलाम कहता है कि जो अपने गुनाह छुपाता है कामयाब ना होगा। और क्योंकि खुदा दाऊद से मोहब्बत करता था, वो चाहता था कि दाऊद उसके सामने अपने गुनाह को फाश करे, और उसने उसका फ़ैसला जानना चाहा। और जैसे ही दाऊद ने ये कहानी सुनी, हमने वाज़िह तौर पर देखा कि ये एक नफ्सियाती रद्द अमल है। मसलन नफ्सियाती रद्द अमल से मेरी मुराद ये है कि उसने अपनी अना को महफूज रखने के लिए एक गाफलाना चाल चली, जहां इंसान अपने ज़वाल, कमियों और गलतियों को दूसरों से मंसूब करता है, और उसका नतीजा ये होता है कि वो एक तरफ अपने अमल को जायज़ ठहराएगा और दूसरी तरफ वो तमाम शुकूक व शुबहात को खुद से दूर कर देगा। और क्योंकि वो इकरार नहीं चाहता था, इसलिए कि वो इकरार उसको नुकसान पहुंचाएगा और वो खुद को कसूरवार समझेगा, इसलिए उसने अपनी गलतियां इस अमीर शख्स पर डाल दी जिसने अपने रेवड़ में से भेड़ ना ली। और इस तरीका से खुदावंद ने दाऊद का सामना उसके अपने गुनाह से करवाया था। नातन के ये अल्फाज, वो शख्स तू ही है। खुदावंद अपनी हिकमत से ये जानता है कि कैसे ना सिर्फ हम अपने गुनाहों का इकरार करके उनको माने, बल्कि उनसे तर्क भी करें, क्योंकि जो उनका इनकार करके उनको तर्क करता है उस पर रहम किया जाएगा। इन अल्फाज से ये मालूम होता है कि खुदावंद दाऊद पर मेहरबानी करना चाहता था। लिखा है, खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। खुदावंद महज दाऊद को बेनकाब करके या उसको मुजरिम ठहराकर उसकी अदालत नहीं करना चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि वो इकरार करे, वो उसको तौबा की तरफ लेकर जाना चाहता था। और खुदावंद हम सब के साथ भी ऐसा करता है। कोई भी जो खुदावंद से दूर हो, खुदावंद चाहता है कि वो अपने फजल से उसको तौबा की तरफ माइल करे। भाई मोइन, जैसा हमने अभी सुना, हम दूसरों की ऐबजोई करते हैं, पर अगर हालात उलट जाएं और वही हालात हम पर आएं तो हम खुद पर रहम करेंगे और अपने लिए बहाने तलाश करेंगे। इस वाक़े से दाऊद ने फ़ौरन कहा कि वो शख्स वाजिबुल कत्ल है। उसने फ़ौरन उस शख्स के लिए फ़ैसला सुनाया। मुझे बताइए कि आम तौर पर हम खुद को दूसरों की जगह कैसे रखें ताकि उनके साथ आदिल फ़ैसला कर सकें। देखिए, हमारे सामने जो दाऊद ने फैसला किया, अव्वल तो दाऊद ने बाइबल की सच्ची तालीमात के मुताबिक फैसला किया, पर इसमें उसने कुछ इजाफा किया जिससे गुनाह की बदौलत दाऊद का जुल्म जाहिर हुआ। और मैं कहूँगा कि खुरूज की किताब के 22वें बाब में इसका जिक्र हुआ है। अगर कोई आदमी बैल या भेड़ को
चुरा ले या फिर उसे ज़िबा कर दे या बेच डाले तो वो एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें भरे। और यहाँ दाऊद ने भी उसे ऐसा करने को कहा और कहा कि ये वाजिबुल कत्ल है। शरीयत में ये नहीं लिखा, दाऊद के ज़मीर पर गुनाह का बोझ था। और अफसोस के गिरजाघरों में ऐसा ही होता है, अगर किसी से कुछ ऐसा हो जाए तो उसे मालूम होना चाहिए कि वो गलत मुकाम पर है। आदमी अपने भाई की गलती को देख सकता है। और मसीह ने नए अहदनामे में तमसील में कहा कि तू क्यों कर अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता। और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर ये कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। ए रियाकार, पहले अपनी आंख से शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख से तिनके को देखकर अच्छी तरह निकाल सकेगा। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी ना भी। की जाए। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वक्फे के दौरान स्क्रीन पर आने वाले पते पर हमें अरसाल करें। तो मिलते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, सवाल कीजिए। हम जानते हैं कि खुदा की पाकीज़गी गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकती और जो वो बोता है वो काटेगा भी। तो दाऊद ने अपने गुनाह की बदौलत क्या काटा और उस पर उसका क्या रद्द-ए-अमल था? जी, दाऊद ने जो बोया उसने उसको कब काटा? हम 12वें बाब से लेकर दूसरे शैमुएल की किताब के आखिर तक इसको खरा फसल काटने का अनवान दे सकते हैं। दाऊद ने बोया और उसको बोने के नतीजा में उसे खरा फसल काटने को था और खुदावंद ने दाऊद की अदालत अपने कलाम के मुताबिक की। नातन ने जब कहानी बताई तो दाऊद ने अमीर आदमी की अदालत की कि वो उसका चोगना भरे, और दाऊद ने भी वाकई उसका चोगना भरा। जैसे उसने हत्ता ओरिया को कत्ल किया, उसके 4 बेटे मरे, और हमने देखा कि बैतसबा का पहला लड़का मर गया, और हमने देखा कि बनी सलूम ने अमून को कत्ल किया, और हम देखते हैं कि अबी सलूम एक साजिश की वजह से कत्ल किया गया, और आखिर में चौथी भेड़ हम देखते हैं कि अदोनिया मर गया, और वाकई उसकी फसल की कटाई बहुत बुरी थी। और दूसरी तरफ जिस छत पर दाऊद टहलता था और जहां से उसने वहां निगाह की, जिसे देखना शरीयत के मुताबिक उसके लिए दुरुस्त नहीं था। हम बाद में पढ़ेंगे कि अखीतफल के मशवरत से बनी सलूम ने उसी जगह पर अपने बाप की 10 हरमों के पास गया, क्योंकि दाऊद ने गुनाह और जिना का बीज बोया था। मैं इस बात पर दोबारा जोर देना चाहूँगा कि अखीतफल की मशवरत से बनी सलूम ने इसी जगह पर अपने बाप की 10 हरमों के पास गया, क्योंकि दाऊद ने गुनाह किया और जिना का बीज बोया था, और उसी के घर में कत्ल और जिनाकारी हुई। भाई मोइन, हमने जाना कि कटाई में पहली चीज़ बैतसबा का बेटा था। जब ये लड़का बीमार हुआ तो दाऊद बहुत मायूस हुआ और उसने खुदा से मिन्नत की और रोज़ा रखा। पर जब लड़का मर गया वो उठा और गुस्ल किया। और सवाल ये है कि उसकी हालत कैसी बदली। जब वो लड़का बीमार था तो वो ज़मीन पर पड़ा था, और जब वो मर गया वो उठा और उसने गुस्ल करके तेल लगाया। ऐसा क्यों? पहली उसने अपने आप को आजिज जाना और खुदा से मिन्नत की और खुदावंद से रहम की दुआ की ताकि वो लड़का शिफा पाए और जीता रहे। और जब वो लड़का मर गया तो दाऊद जानता था कि ये सब कुछ खुदा के हाथ ने किया, और दाऊद ने खुदा की मर्जी के आगे सर झुकाया। और इसके बरक्स मुलाजमों ने ये सोचा कि अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया है तो वो बहुत ही कुड़ेगा, क्योंकि जब वो बीमार था तो दाऊद बहुत ही मायूस था। पर दाऊद समझ गया कि वो लड़का आसमान पर चला गया है, सो उसने कहा कि अब वो मर गया, वो वापस नहीं आएगा। मैं तो उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास लौटने का नहीं। जी, तो दाऊद उसके पास कहाँ जाएगा, वो तो आसमान पर है। खुदावंद यीशु ने नए अहदनामे में बच्चों के बारे में बताया और बहुत से मनाजर में उसने बच्चों के लिए अपनी मोहब्बत जाहिर की और उनके मुतल्लिक कहा कि इनके फरिश्ते आसमान पर मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। और उसने कहा, खबरदार इन छोटों में से किसी को ना चीज ना जानना। और पूरी दुनिया में सब मज़ाहिब में सब जमानों में तमाम बच्चों का यही मुकाम है। और बच्चा जब तक बच्चा है खुदा के कफारे में वो बच्चा महफूज है।
اگر وہ مر جائے تو وہ آسمان پر جائے گا، اور اگر وہ ایک مخصوص عمر تک پہنچ جائے تو وہ وہاں سے نکل کر اپنا ذمہ دار بن جائے گا تاکہ ایمان سے مسیح کو قبول کرے۔ بھائی اسامہ 26ویں آیت سے واضح ہوتا ہے کہ داؤد خوشحال ہوا، اس نے جنگ لڑی اور فتح پائی، مطلب کہ اس کی کٹائی ختم ہو گئی اور خداوند نے اسے معاف کر دیا۔ اگر ہم اسے گناہ کی کٹائی کرتے دیکھتے تو ہم کہتے کہ خدا اس سے سختی سے پیش آیا تھا، اور اگر ہم اسے فتح حاصل کرتے دیکھتے تو ہم کہیں گے کہ خداوند نے اس کے گناہ کو برداشت کیا، اور دراصل ان دونوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند نے کبھی اس کے گناہوں کو نظر انداز نہیں کیا تھا، پر جاننے والی اہم چیز یہ ہے کہ داؤد جیسا تھا وہ ویسا نہ رہا۔ گناہ سے اس کے کردار میں ایک اور اس ڈر پر اس آ کے گیا، نشانات اور رہ گئے۔ گناہ کے نشانات اس پر رہ گئے، اور فتح کے وقت بھی ہم نے داؤد کو کبھی اتنا ظالم نہیں دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ 12ویں باب کی 31ویں آیت میں جب اس نے فتح حاصل کی تو لکھا ہے، اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے یعنی بنی امون کو باہر نکال کر ان کو آروں اور لوہے کے ہنگوں اور لوہے کے کلہاڑوں کے نیچے کر دیا، اور ان کو اینٹوں کے پزاوے میں سے چلوایا، اور اس نے بنی امون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا۔ کیا خداوند نے اس پر ایسی تباہی کرنے کو کہا تھا؟ خداوند نے کہا کہ وہ ان کو آروں اور لوہے کے ہنگوں اور کلہاڑوں کے نیچے کرے اور اینٹوں کے پزاوے میں سے چلوائے۔ بائبل نے کبھی یہ حکم نہیں دیا۔ اس نے حتیٰ اوریا کو سب سے مشکل لڑنے کی جگہ میں سب سے آگے رکھا، جبکہ وہ اس کے بہادروں میں سے تھا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں سے کیا سلوک کرے گا؟ یہاں ہم نے ظلم دیکھا کیونکہ گناہ دل کو ظالم بنا دیتا ہے، اور داؤد پھر کبھی ویسا نہ رہا تھا۔ مجھ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے اور خداوند یقیناً مجھے معاف کرے گا، پر میں دوبارہ وہ شخص نہیں رہوں گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گناہ اپنے نشان چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً۔ دیکھیں، ہم بونے اور کاٹنے کے اہم مضمون پر بات کر رہے ہیں، اور میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ہم نے اس کے ایک پہلو کا مطالعہ کیا جو کہ سچ ہے، پر اس عنوان پر ساری بات چیت اور سوالات کے ساتھ کچھ لوگ اس بات کو غلط سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بونے اور کاٹنے کا اصول ہے وہاں پر گناہ اور سزا ہے۔ اور جب پالوس رسول نے اپنے یہ خط میں دینے کے لکھا، بارے میں ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے کٹائی سے ڈرا رہا ہے، بلکہ فصل کاٹنے میں میری حوصلہ افزائی کر رہا بونے ہے۔ کے لیے، اور اس حصے میں اچھے کے الفاظ کا 3 مرتبہ ذکر ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا بوئیں تاکہ اچھا کاٹیں۔ یہ بونے اور کاٹنے کے اصول کا مثبت پہلو ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اسے اپنائیں گے اور اس سے نہیں ڈریں گے۔ صحیح۔ چلیے جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ اگر گناہ کی مزدوری موت ہے تو داؤد کے گناہ کی مزدوری کیا تھی، اور جو گناہ اس نے بویا اس پر کیا کاٹا، یہ بتائیے۔ ہمیں گناہ کی مزدوری اور گناہ کی فصل کی کٹائی میں تفریق کرنی چاہیے۔ سب لوگوں کے لیے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور صرف خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہ صلیب پر اٹھائے۔ پر گناہ کی فصل کی کٹائی کے متعلق ہم نے دیکھا کہ داؤد نے بہت کٹائی کی۔ اس نے قتل اور زناکاری کی، اس کے نتیجہ میں اس کے 4 بیٹے مر گئے، اور ابی سلوم نے اپنے باپ کی 10 حرموں کے ساتھ زنا کیا۔ اس نے بہت بری فصل کاٹی۔ جی، شریعت میں بادشاہوں کو زیادہ گھوڑے اور زیادہ بیویاں نہ رکھنے کی تنبیہ کی گئی ہے، تو خداوند نے 8ویں آیت میں کیسے کہا کہ میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں؟ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ داؤد کے پاس بادشاہ کی حیثیت سے ساؤل کے تمام سامان پر اختیار تھا، کیونکہ یہ اس وقت کا مشہور رواج تھا کہ بادشاہ کی وفات کے بعد اس کا سب سامان نئے بادشاہ کو منتقل ہو جاتا تھا۔ لیکن بائبل ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اس نے ساؤل کی کسی بیوی سے شادی کی۔ صحیح۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات شکریہ۔ ہوگی۔ عزیز ناظرین، داؤد نے وہی کاٹا جو اس نے پہلے بویا، اور کلام مقدس صادق ہے کیونکہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ کوئی بھی آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا، اور انسان اپنی تمام زندگی زمین پر بوتا ہے، اور اس کا پھل وہ ضرور ہی کاٹے گا۔ اور ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ بیج بو رہے ہیں، اور میں بھی، ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا بوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے جرم اور ہوس کو بویا ہے تو آپ ابدی سزا کاٹیں گے۔ اگر آپ نے اپنے لیے خدا سے دوری کو بویا ہے تو ہم ہمیشہ کے لیے خدا سے علیحدگی کو کاٹیں گے۔ اگر آپ نے توبہ اور خدا کے پاس واپس لوٹنے کو بویا ہے تو آپ اس کی قربت کا پھل کاٹیں گے۔ جب نجات دہندہ کہتا ہے تو اس کی سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اگر آپ اپنے ضمیر پر ظلم کا بوجھ محسوس کرتے ہیں اور یوں محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے بہت سا بیج بویا، تو خدا کی طرف موڑیں۔ کٹائی تو آئے گی، پر گناہ کی سزا آپ پر سے اٹھا لی جائے گی۔
क्योंकि यीशु मसीह का खून सब गुनाहों से साफ करता है। यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें ताकि आप मसीह की कुर्बानी में पनाह लें, ताकि गुनाह की बाकी सजा से अब्दी माफ़ी पाएं। अगर आपने वो काटना शुरू कर दिया है जो बोया था तो खुदा आपकी मदद करेगा। पर मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि तौबा करके खुदा के पास लौटें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। كل ما غيرك ظل وخيال زائل، أنت للجوهر والحق الحقيق، يا بهاء المجد أنت هو النصيب الأفضل، والجمال الحق والحب الوثيق، والجمال الحق والحب الوثيق، يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع. يا حبيب الروح يا عز حياتي والهنا، كن قريبا مني دوما واهدني، كن قريبا مني دوما، أنت لي كل المنى، أنت قوتي أنت نور أعيني، أنت قوتي أنت نور أعيني، يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।